وجہ سے میں نے اسے آخر میں رکھا ہے تاکہ سب کو یہ بات سمجھ آئے. میرے پیغمبر کے بعد کسی نبی نے نہیں پیدا ہونا. نمبر 1 تشریعی نبی، نمبر 2 غیر تشریعی نبی، اور نمبر 3 ذلی نبی، اور نمبر 4 بلودی نبی. آپ میرے ساتھ بولے، میں اس کا معنی بھی بتانے لگا ہوں. نمبر 1 میرے پیغمبر کے بعد تشریعی نبی نے نہیں آنا. بولے کون سا نبی؟ تشریعی. نمبر 2 غیر تشریعی. نمبر 3 ذلی نبی، اور نمبر 4 بلودی نبی. میرے پیغمبر کے بعد ان 4 قسموں میں سے کسی ایک نبی نے بھی نہیں آنا. کیونکہ آج ایسے بھی فتنے ہیں، کچھ اپنے آپ کو ذلی نبی کہہ دیتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو بلودی نبی کہتے ہیں. تو ہمارے نبی وہ نبی ہے کہ ان 4 قسموں میں سے کسی ایک نبی نے، کیونکہ نبی اللہ کے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد ان 4 قسموں میں سے کسی ایک نبی نے بھی دنیا میں نہیں آنا. اب بات سمجھے کہ تشریح کہتے کسے ہیں، غیر تشریح کہتے کسے ہیں. آج ہمیں یہ بات بھی تو معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی ہم سے پوچھ لے، کوئی ہمیں کہہ دے میں ذلی نبی ہوں، تو تشریح کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی کہ جس کی نئی کتاب ہو اور جس کی نئی جو ہے وہ شریعت ہو، وہ تشریعی نبی کہلاتا ہے. تو پیغمبر کے بعد تشریعی یعنی نئی شریعت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نئی کتاب کی ضرورت بھی، بولے نئی کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ وہ آخری کتاب ہے کہ اس کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا. تو میرے پیغمبر وہ نبی ہے کہ ان کے بعد نہ کسی اور شریعت نے آنا ہے اور نہ کسی اور کتاب نے آنا ہے. اور نمبر 2 غیر تشریعی وہ ہے کہ کچھ انبیاء اور کچھ نبی وہ آئے ہیں کہ جن میں کسی اور کوئی اور شریعت نہیں آئی، لیکن وہ پہلے جو آنے والا پیغمبر تھا، پہلے جو آنے والا نبی تھا، اس نبی کی شریعت کو لے کر اپنی امت کو وہی احکام بتایا کرتا تھا. بولے وہی احکام بتایا کرتا تھا جو پچھلے والا نبی آتا تھا، اسی کی وہی شریعت تھی جو پہلے والے نبی کی تھی. تو میرے پیغمبر کے بعد غیر تشریعی نبی نے بھی نہیں آنا. یہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن تیسری جو بات ذل، یہ ذل ضاد سے ہے. ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ. اور آج اس طرح کے بہت سارے فرقے آئے ہیں جو اپنے آپ کو ذلی نبی کہتے ہیں. ذل کا کیا معنی ہے؟ ذل کا معنی ہے سایہ. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا سایہ ہم پر پڑا ہے تو ان کے سائے پڑنے کی وجہ سے ہم نبی بنے. ان کا سایہ پڑنے کی وجہ سے ہم نبی بنے ہیں. تو میرا پیغمبر وہ نبی ہے کہ پیغمبر کا سایہ کسی اور پر پڑتا نہیں ہے. تو جب پڑا نہیں ہے تو یہ 1400 سال بعد آنے والا کون سا نبی ہو سکتا ہے؟ اور نمبر 4 بلودی نبی. بلودی نبی، آج جو بلودی نبی کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ بلودی ہے کیا بھلا؟ آج یہی لوگ بھی اترے ہیں کہ اپنے آپ کو بلودی نبی کہتے ہیں. بلودی وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی جو روح مبارک ہے، ہمارے آخری زمان نبی کی جو روح مبارک ہے، وہ روح مبارک نکل کر اللہ نے ہمارے جسم میں ڈال دی ہے. وہ پیغمبر کا جسم اطہر جنت میں ہے، یعنی مدینۃ الرسول میں ہے، اور وہ جنت میں ہے. اللہ نے میرے پیغمبر کی روح مبارک نکال کر اللہ نے میرے جسم میں ڈالی ہے. تو اس وجہ سے میں بلودی نبی ہوں. میں کون سا نبی ہوں؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بلودی نبی ہوں.
میں اپنے آپ کو وہ نبی محمد نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو آخر الزمان نبی نہیں کہتا، لیکن پیغمبر کا سایہ مجھ پر پڑا ہے تو سایہ کی پڑنے کی وجہ سے میں ذلی نبی ہوں، اور پیغمبر کی روح مجھ میں ڈال دی گئی ہے تو مجھ میں ڈالنے کی وجہ سے میں اب خلودی نبی ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ پیغمبر کے بعد کسی تشریح نبی نے بھی نہیں آنا، اور پیغمبر کے بعد کسی غیر تشریح نبی نے نہیں آنا، اور پیغمبر کے بعد کسی ذلی نبی نے بھی نہیں آنا، اور پیغمبر کے بعد کسی برودی نبی نے بھی نہیں آنا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو میرا پیغمبر وہ آخر الزمان نبی ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی اور نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا۔ اور دوسرا سوال کہ اگر قانون موجود ہو کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبوت کے دعوے کرنے کے بعد ایک آئین موجود ہے، ایک دستور موجود ہے، اسی آئین کے تحت حکومت اس دعویٰ کرنے والے نبی سے انتقام لے سکتی ہے، لیکن سوال ہے وہ آدمی کہ جو جوش میں آ کر، غصے میں آ کر کسی نئے آنے والے نبی یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اس دعوے کو وہ سامنے سنے یا کسی طریقے پر سنے اور وہ جوش میں آ کر اس کو قتل کر دے، شریعت اس کا حکم کیا دیتی ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ آج ہم مثال دے سکتے ہیں کہ ممتاز قادری اور وہ خالد کے نام سے ایک آدمی آیا اور اس نے جس آدمی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کھڑے ہو کر اس کو دنیا سے رخصت کر دیا اور اس کو قتل کر دیا، تو کیا شریعت یہی حکم دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اساتذہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر وقت حکومت اس نئے آنے والے نبی کو انتقام تک نہیں پہنچاتی اور اس کو قتل نہیں کرتی، اگر کرتی بھی ہے تو کئی پروسیس سے گزرنے کے بعد اور اس قتل کرنے والے آدمی کو یہ پتا ہے کہ حکومت اس کا انتقام نہیں لے گی، تو پھر یہی مثالیں میرے پیغمبر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور اس جیسے کئی صحابہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے دور میں ایسے بھی آئین اور قانون موجود تھے کہ جس کی صورت میں یہ تھا کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے سر کو تن سے جدا کر دو، لیکن جب کسی ایک نبی، اس ایک صحابی نے اپنے جوش کو کنٹرول کر کیے بغیر اس کے سامنے اس نبی نے دعویٰ کیا، تو اگر اس صحابی رسول نے اپنے سامنے سے اس نبی کو تلوار اٹھا کر اس کو قتل کر دیا تو اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو شریعت اسے نہیں روکتی کہ اگر اس کو منطقی انجام تک پہنچا دے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اس کا کرنا درست ہے۔ بولے اس کا کرنا کیا ہے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں بیٹھے اور کوئی یہاں پہ دعویٰ کرے تو آپ اس کی گردن کو کاٹ دیں، کیوں؟ یہ حکومت وقت کا کام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کر دیتا ہے تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ کوئی آدمی اگر کر ہی دیتا ہے اپنی محبت میں جوش میں آ کر اور اس کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، اگر وہ کر لیتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں آتا۔ اور اس پر دوسری کہ جس طرح اگر کوئی آدمی قتل کرے تو قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، یہ اس پر یہ جو ہے شریعت نافذ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے پیغمبر کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اور یہ ختم نبوت کا دعویٰ یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر نبی آنا ہوتا تو
اللہ حضرت عمر کو بناتے لیکن حضرت عمر نہیں بنے تو اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اسی طرح میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت تک یہی عقیدے کو اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔